بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مشروط طلاق کو، کنڈیشنل طلاق۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق کو مشروط کر دیتا ہے، جیسے بس عادت ہوتی ہے، مطلب ماں کے گھر گئی یا گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق۔ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا سوسائٹی میں۔ اب کیا ہو گیا، ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ اب اس طرح سے طلاق کے الفاظ کیا نا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ جذباتیت ہے، یہ مرد کی جو ہے وہ جذباتیت ہے، اسے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصود طلاق دینا نہیں ہوتا۔ اگر طلاق دینا اس کا مقصود ہونا تو طلاق دے دے، اس کا مقصود اس کام سے روکنا ہوتا ہے۔ اب کام سے روکنے کا طریقہ شریعت نے طلاق نہیں رکھا نا۔ کام سے روکنے کا طریقہ بھائی تم حکمت سے جس طرح سے بھی تم اس کو مینیج کرو۔ طلاق کا مقصد ہے سیپریشن، تمہاری نہیں نبھ رہی تو چلو تم اب سیپریٹ ہو جاؤ، لیکن طلاق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو اپنی جو ہے نا وہ مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے ہر کام پہ جو ہے وہ طلاق کی دھمکی دیں، وہ پھر شریعت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب چونکہ سوسائٹی میں ہے اب ایک ایسا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم آگے دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ پہ طلاق کو مشروط کیا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے اور وہ شرعی مقاصد کو پورے کرنے والی ہے۔ تو طلاق دو قسم کی ہے، ایک غیر مشروط یعنی کنڈیشنل نہیں ہے، وہ تو عام جیسے طلاق کے صیغے ہوتے ہیں، اور دوسری یہ جسے ہم معلق طلاق کہتے ہیں یعنی کنڈیشنل۔ تو معلق طلاق کی دو قسمیں ہیں جو ابن تیمیہ نے کی ہیں، اور یہ قسمیں کرنی چاہیے میرے خیال میں، یعنی اس کے اثر کے اعتبار سے۔ ایک تعلیق وہ ہے، تعلیق سے مراد کنڈیشن، ایک تعلیق وہ ہے کہ جس میں مقصود جو ہے وہ طلاق دینا نہیں ہوتا۔ اس کو ابن تیمیہ نے کہا یہ تعلیق قسمی ہے، یعنی یہ بیسیکلی اس کا حکم قسم کا حکم ہے، قسم کا حکم ہے۔ تعلیق قسمی سے مراد یہ ہے کہ جس میں خاوند کا مقصد جو ہے وہ طلاق دینا نہیں ہے، کسی خاص کام سے روکنا ہے یا کسی خاص کام کا پابند کرنا ہے۔ وہی جو ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ بیوی اس کے قابو نہیں آ رہی، تو اب وہ اس کو اس طرح سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اصل اس کا جو مقصود ہے وہ ہے کنٹرول، گھر پہ کنٹرول یا بیوی پہ کنٹرول، تو وہ اس کے لیے طلاق کا سہارا لیتا ہے۔ جیسے میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلی یا بازار گئی تو تجھے طلاق، یا اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق۔ اب اس میں اس کا مقصد طلاق دینا نہیں ہوتا، اس کام سے روکنا ہوتا ہے، جس کام سے اس کو اریٹیشن ہو رہی ہے، چڑ ہو رہی ہے، یا جس سے وہ تنگ ہو رہا ہے، یا جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا میرے گھر میں۔ تو اس کو ابن تیمیہ نے کہا یہ ہے طلاق قسمی، اس کا حکم وہ کہتے ہیں قسم کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کہا کہ اگر تو اپنی اماں کی طرف گئی تو تجھے طلاق، اور وہ اپنی اماں کی طرف چلی گئی، تو وہ کہتے ہیں اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں اس سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن جمہور فقہا جو ہے اس کو طلاق شمار کرتے ہیں، جمہور جو ہے وہ اس کو طلاق شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظاہر الفاظ کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا، اور ظاہر الفاظ میں اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تو گئی، تو جب وہ چلی گئی تو شرط پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی تو مشروط بھی پیدا ہو گیا، تو طلاق ہو گئی۔ تو ابن تیمیہ بیسیکلی جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا کہ مقاصد شریعت اور خاص طور پہ نیت اور ایسی چیزوں کا بہت اعتبار کرتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، جسے ہم کہتے ہیں نا اسپرٹ آف دی لا، اس کا بہت اعتبار کرتے ہیں وہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہاں دوسری جو تعلیقی قسم ہے نا، اس کو ہم تعلیق شرطی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرط ہے، تو اگر وہ پوری ہو جائے نا
تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ شرط جس کو وہ تعلیق شرطی کہہ رہے ہیں، جس میں خاوند کا مقصود طلاق دینا ہی ہے، کسی کام سے روکنا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر خاوند یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے جو ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب کیا کسی فحش کام کا، مطلب وہ اگر لڑکوں سے رابطے میں ہے اور وہ اس کو کہتا ہے آئندہ اگر تو نے ایسا کام کیا تو تجھے طلاق اب ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا مقصد ہی اس کو طلاق دینا ہے، یعنی وہ اس بات پہ پہنچا ہوا ہے کہ اگر اس کا یہ کریکٹر رہا تو مجھے اس سے سیپریشن ہی اختیار کرنی ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے طلاق مستقبل، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، وہ فیوچر کے صیغوں میں جو طلاق دیتے ہیں وہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ یہاں جب ہم معلق طلاق کی بات کر رہے ہیں تو اس میں صیغہ یہی ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہو گئی یا ہو جائے گی، تو اس نے اس طرح سے اس کو کنڈیشنل کیا، ٹھیک۔ تو اس پہ فقہا کہتے ہیں جمہور کے طلاق ہو جاتی ہے، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہے، جب وہ شرط پوری ہو جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق مستقبل ہے، ہاں ایسے۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو چلی گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو یہ سب کے نزدیک طلاق مستقبل ہے، اور طلاق مستقبل واقع نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، ہاں وہ نہیں ہوتی۔ وہ تو اس نے ایک بات کہی ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا، بٹ ٹھیک ہے اس نے نہیں کیا، ہاں اس نے نہیں کیا اس کو، ہاں اگر تو گئی تو تجھے طلاق، یہ طلاق شرط ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا مقصود اسے گھر میں ٹکانا ہوتا ہے، جی۔ تو دوسرا جو ہے وہ آگے بات آ رہی ہے، ہاں کہ اگر اپنی شرط سے رجوع کرنا چاہے تو کچھ فقہا اجازت دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اب بچے گیا تو اب یہ نہ شرط تیرے ہاتھ سے نکل گئی، اب واپس نہیں آ سکتی، یہ تو وہ پرندہ ہے جو تو نے اڑا دیا، اب بس اس کو دیکھتا رہے کہاں جا رہے۔ تو خیر بہرحال اس پہ آگے چل کے بحث کرتے ہیں۔ دوسری جو بحث ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ جو فرق کیا ہے تعلیق قسمی میں اور تعلیق شرطی میں، تو بیسیکلی تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں، اب یہ اندازہ ظاہری بات ہے فقیہ نے لگانا ہے، جو اس تقسیم کا قائل ہوگا وہی مفتی بتائے گا، ٹھیک ہے، وہی سائل کو بتائے گا کہ یہاں تعلیق قسمی مراد ہے یا یہاں تعلیق شرطی مراد ہے۔ تو جیسے وہ مثالیں پھر دیتے ہیں، تعلیق قسمی کی مثالیں دیتے ہیں، تو اب جیسے تعلیق شرطی کی مثالوں میں انہوں نے یہ دی ہے کہ فحش کا ارتکاب، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ فحش کا ارتکاب نا انسانی غیرت کے منافی ہے، انسان اس کو مطلب جمع نہیں کر سکتا نا، تو بچوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بعض اوقات اس کو کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، یا بیوی سے تعلق کی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ سیپریشن چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ماں کی طرف چلے جانا، گھر سے باہر نکلنا، یہ کوئی ایسی ریزنز نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ مطلب طلاق چاہ رہا ہو، سیپریشن چاہ رہا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ وجوہات ایسی ہیں یا بڑی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلاق ہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہے کہ جی اگر تو نے مجھے اپنا حق مہر معاف کیا تو تجھے طلاق، اب ظاہری بات ہے یہ کیا وجہ، مطلب حق مہر معاف کرے وہ تو اس کے ساتھ احسان کر رہی ہے نا، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اصل میں طلاق ہی چاہ رہا ہے، اصل میں وہ سیپریشن ہی چاہ رہا ہے۔ لیکن جمہور فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ نہیں، طلاق کے مشروط جو ہے نا وہ میرے خیال میں نہیں ہے، جو قسم کے معنی میں اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں مقصود نہیں ہے اس کا طلاق دینا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ شریعت نے جو ہے خاص طور پہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت ہے نا، اس سے بڑے مسئلے پیدا ہوئی ہیں، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، طلاق کو، یعنی سیپریشن کو ممکن حد تک، یعنی اس کو اتنا قانونی اعتبار سے مشکل بنایا کہ یہ نہ ہی ہونے پائے تو اچھا ہے۔ جہاں تک مستقبل کے صیغے کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کی نیت ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے مستقبل کے صیغے میں تو وہ مستقبل میں واقع ہو جائے گی،
اور اگر اس کو مشروط کیا ہے تو پھر بعض صورتوں میں ہوگی, بعض صورتوں میں نہیں ہوگی. جیسے کہتا ہے کہ سال بعد تجھے طلاق, اب دھری بات ہے سال بعد طلاق تو ہو جائے گی, لیکن وہ پہلی صورت جو ہم نے ڈسکس کی اس میں نہیں ہوگی. جی وہ کہتے ہیں تعلیق شرطی میں ہو جاتی ہے طلاق. ابن تیمیہ کہتے ہیں تعلیق شرطی میں ہو جاتی ہے, تعلیق قسمی میں نہیں ہوتی. جمہور کے نزدیک دونوں میں ہو جاتی ہے. اصل میں عربوں میں یہ بہت زیادہ تھا, ہمارے ہاں اتنا نہیں رہ گیا. مطلب یہ کنڈیشن لگانا اور اس طرح سے جسے کہتے ہیں نا, آپ ایک جیسے مذاق بنا ہوا تھا. اب دیکھیں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ کھجور جو تو نے اٹھائی ہے نا ٹوکرے میں سے, اگر تو نے کھائی پھر بھی طلاق, نہ کھائی پھر بھی طلاق. مطلب ان کے ہاں تعلیقات اس طرح سے ہوتی تھی. تو وہ ایک ظاہری بات ہے کہ اب اس زمانے میں اس میں فرق کرنے کی ضرورت تھی کہ بیسیکلی مقصد اذیت تھا, تکلیف پہنچانا تھا, ٹھیک ہے, ٹارچر کرنا تھا, یا آپ کہہ لیں کہ کوئی بدلے اتارنا تھا. اسے لگا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تو اب مجھے نہ اس طرح سے کرنا چاہیے. طلاق کا اصل مقصد یہ نہیں تھا. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو اس میں ہے نا سورہ بقرہ میں, کہ ہاں اس چیز کو جو ہے نا وہ ان کو ضرر پہنچانے کا ذریعہ نہ, ہاں ایذا نہ دو اس چیز کو. بس ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے فامسکون بمعروف, اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے جدا کر دو. بس درمیان میں کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرو کہ جس سے اس کو ضرر پہنچے. تو یہ تعلیق بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یعنی فوش کاموں پہ تو لگائی جا سکتی ہے جو سیریس چیزیں ہیں, بہرحال اس پہ تعلیق لگائی جا سکتی ہے, اس میں حرج نہیں ہے, وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلیق لگانا, فلاں سے اگر تو نے فون پہ رابطہ کیا اپنے کسی ریلیٹو سے, بہن سے, تو تجھے طلاق, تو اب یہ نہیں, مطلب اتنا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. یہ بیسیکلی ضرر پہنچانے کا طریقہ ہے, طلاق دینے کا نہیں. تو اگر آپ کو فلاں کے فونوں سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر سیپریشن اختیار کر لیں. تو لیکن وہ سیپریشن چاہ نہیں نہ رہا ہوتا, اصل میں تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے رک جائے, لیکن اس کام کو اسے کسی اور طریقے سے روکنا چاہیے, اس طریقے سے نہیں روکنا چاہیے. تو اب اس وقت پھر فقہا بھی ایسا پیدا ہوئی ہے جو درمیان میں رستے نکالتے تھے. تو وہ خاتون دوڑی گئی ایک کے پاس دوسرے کے پاس, تو کوئی جواب نہ ملا تو ایک صاحب نے کہا بھئی ایسا کرو, آدھی کھجور کھا لو آدھی پھینک دو. نہ تو ہیں کیا ہے, تو جس طرح سے وہ طلاقیں دے رہے تھے پھر اسی طرح سے پھر رستے بھی نکل رہے تھے. تو جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے. تو تعلیق اکثر و بیشتر جو ہے وہ کھیل تماشا بن جاتی ہے. سنجیدہ چیز میں تعلیق لگانے میں حرج نہیں, وہ سنجیدہ پھر مطلب بہت کم ایسی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ اس میں کوئی ایسی شرط لگا سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے جی, سنت اور بدعت طلاق. طلاق سنت وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق ہو, یعنی سنت طریقے پہ, ٹھیک ہے, یعنی وہ طریقہ جو ہمیں سنت میں ملتا ہے اس کے مطابق, یا جس کا قرآن میں ذکر آ گیا, اس کو طلاق سنی کہتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینا یہ بدعی طلاق ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس پہ اتفاق ہے نا, اتفاق اس پہ ہے کہ یہ طلاق سنت ہے, یہ طلاق بدعت ہے. اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ بدعی طلاق واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی, اختلاف اس میں ہوا. لیکن اس کو تو سب مان رہے ہیں نا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہی ہے. احناف بھی اس کو مان رہے ہیں کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے, ٹھیک ہے. کیوں قرآن نے کہا طلاق مرتان, باری باری ہے طلاق, یہ نہیں ہے کہ تینوں اکٹھی ہیں. کیونکہ اس میں حکمت یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے, ٹھیک ہے, 3 مرتبہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے. یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ اس کو ایکسرسائز کرے اور بعد میں دوڑتا پھرے کہ اب کوئی پیچ اپ کی صورت, اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. جی وہ بھی بدعت ہے. ایک وقت میں ایک طلاق یہی طلاق سنت ہے. دوسرا یہ کہ مینسز میں طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے, یا نفاس کی حالت میں طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے.
تو جب بھی طلاق دے گا اس کو حالت طہر میں دے، پاکی کی حالت میں، یہ طلاق کی سنت ہے۔ اس لیے مینسز کی طلاق کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا کہ وہ واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا نفاس کی طلاق کے بارے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ طہر میں، دوسرا اس طہر میں طلاق دے کہ جس میں اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ ہو۔ تو جس طہر میں تعلق قائم ہو گیا اور اس میں اس نے طلاق دی، وہ بھی بدعی ہوگی۔ چوتھا یہ ہے کہ سیکنڈ طلاق سے پہلے رجوع کرے، یعنی ایک طلاق دی ایک طہر میں، اب دوسری طلاق اگر اس نے دوسرے طہر میں دینی ہے، سیکنڈ طہر میں، پہلے رجوع کر چکا ہو، اور وہ پہلے طور میں رجوع کر چکا ہو، کیونکہ دوسرے میں اگر اس نے طلاق دینی ہے، دوسرے میں اس نے رجوع کیا تو اس سے تو ویسے ہی منع کیا نا کہ جس طلاق میں تم نے تعلق قائم کیا جس طہر میں، اس میں تم طلاق نہیں دے سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دینی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حالت طہر میں دینی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جب سیکنڈ طلاق دینی ہے نا تو وہ سیکنڈ طہر میں دینی ہے، ایک بات تو یہ، لیکن اس سے پہلے رجوع کرنا ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو وہ بدعی شمار ہوگی۔ تو 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات جو ہے نا وہ ابن تیمیہ اس طرف نہیں گئے، کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 2 گواہوں کے بغیر بھی جو طلاق ہے نا وہ طلاق بدعی ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن میں آ گیا نا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن ابن تیمیہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی میرے پڑھنے میں نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو طلاق بدعی شمار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں 2 گواہ بنانے کا معمول نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، لازم نہیں ہے، یعنی کوئی کر لے تو یہ قابل ثواب ہے، اس کو ہم تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن 2 گواہوں کو ہونا لازم نہیں ہے۔ اس کو کیسے لکھیں گے 2 گواہوں کے بغیر طلاق؟ 2 گواہوں کے بغیر طلاق جو ہے بعض کہتے ہیں طلاق بدعی ہے، جیسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعی ہے، ہاں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر تو آ گیا ہے لیکن استحباب کے انداز میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لازم نہیں ہے۔ تو اگر لازم ہوتا ہے تو پھر مطلب لازم کی مخالفت کریں گے تو بدعت بنے گی نا، اگر آپ مستحب کو چھوڑیں گے تو اس کو تو آپ بدعت نہیں نہ کہہ سکتے۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، سورۃ طلاق میں ہے نا کہ جب تم رجوع کرو تو 2 گواہ بنا لیے کرو عادل لوگوں کو۔ پیچھے طلاق کا بھی تذکرہ ہے، اصل میں کانٹیکس میں ساری بات طلاق کی ہو رہی ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی نا یہ پہلے رکوع میں ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورت کا نام بھی سورۃ طلاق ہے۔ تو وہ جو اس میں طلاق کا مفہوم بھی نکالتے ہیں نا وہ رجوع کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کانٹیکس میں طلاق پلس رجوع دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ نے یہ بات کہی ہے، کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ رجوع پر گواہ کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ یہ رجوع پر ہی گواہ بنانے، تو وہاں تو ایک انداز ہے نا، کانٹیکس سے آپ نے نکالا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی کانٹیکس سے نکال لیا کہ کانٹیکس میں اصل میں طلاق کی بات ہوئی ہے اور بات اس کے بعد بھی طلاق ہی کی چل رہی ہے، درمیان میں مسئلہ رجوع کا آ گیا۔ بہرحال مطلب وہ نقطہ جس طرح سے نکالنا چاہتے ہیں نکلنے کی گنجائش ہے، ہم کہہ رہے ہیں احتمال ہے، لیکن قریبی کانٹیکس تو رجوع کا ہی ہے۔ کس میں؟ نہیں، دونوں کا سیم ہی ہے، دونوں کا سیم۔ ہم نے کہا صرف اہل تشیع نے اختلاف کیا ہے۔ فقہ جعفریہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 گواہ ہونا لازم ہے طلاق کے لیے، اگر 2 گواہوں کی غیر موجودگی میں طلاق دی ہے تو وہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہے، وہ بدعی ہے، بدعی طلاق نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو طلاق احسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا طلاق حسن کہہ دیتے ہیں کہ ایک طلاق دی ہے، اب بعد میں رجوع نہیں کیا، جب رجوع نہیں کیا تو 3 حیض جو عدت تھی وہ پوری ہو گئی، تو اس کے بعد سپریشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پہ ابھی اس کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے
3 طلاقیں دینا چاہتا ہے تو یعنی 3 ہی دے کے علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سیکنڈ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے. اگر سنت طریقے سے 3 دینا چاہتا ہے تو سیکنڈ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے, اور سیکنڈ دی ہے تو تھرڈ دینا چاہتا ہے تو پھر تھرڈ سے پہلے رجوع کرے, پھر تیسری طلاق دے. یہ طلاق سنت ہے. جو 3 ہی دینا چاہتا ہے یعنی کام پکا کرنا چاہتا ہے, جیسے واپسی کے راستے سارے بند کرنا چاہتا ہے. لیکن احسن طلاق کیا ہے, بہترین طلاق یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کے سیپریشن کر لے اور رجوع نہ کرے, ٹھیک ہے, تاکہ جب علیحدگی ہو جائے 3 ٹائم پیریڈز کے بعد تو دوبارہ نکاح کی گنجائش رہے. ہاں, اب خاتون بھلے آگے نکاح کر لے کسی اور مرد سے, بھلے جو ہے وہ اسی پرانے خاوند سے, سابقہ خاوند سے نکاح کر لے, تو عدت کے ساتھ وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. یعنی بائن کا مطلب ہے جدا ہو جاتی ہے بیوی اس سے. نا ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ شرع کے مطابق ہے, ٹھیک ہے. تو ایک سے زائد مرتبہ طلاق دینا مطلب احناف ہیں یا اہل حدیث ہیں یہاں پہ یا اہل تشیع ہیں, سبھی اس کو بدعت شمار کر رہے ہیں سبھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کے بغیر دوسری طلاق بھی آ رہی ہے, مطلب وقفہ بھی آ رہا ہے, ایک مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹامپ پیپر پہ جو لکھا جاتا ہے, جو وکیل لکھواتے ہیں اگر آپ نے, ہاں تحریری طور پر, تو اس میں وہ یہی ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں, اب ایسا نہیں کرتے, کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی لکھتے ہیں. تو میں انہیں ایجوکیٹ کرتا ہوں, مثلا کوئی زیادہ ہی کسی کو آئی ہوئی ہے نا کہ میں نے دینی ہے, تو پھر میں اسے کہتا ہوں ایک ہی لکھو, تو وہ تھوڑا سا لڑ جھگڑ کے بحث کر کے وہ ایک لکھ دیتا ہے اور اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مروجہ جو ہے نا وہ یہی ہے. نہیں دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ ایک طلاق ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ تعلق سے پہلے کی طلاق, ہاں ہاں, وہ آگے یہ روایت آ رہی ہے عبداللہ بن عمر کی, اس سے نکالا گیا. ہاں, حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی جب کہ وہ حالت حیض میں تھی, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی ہے مینسس کی حالت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ رجوع کریں, اپنی بیوی سے کیا کریں, رجوع کریں, پھر اس کے بعد اس کو روک لیں. یعنی یہاں رجوع سے مراد یہ ہے کہ طلاق سے رجوع کریں, ٹھیک ہے. رجوع قولاً بھی ہو سکتا ہے نا, یہ آگے بحث آ رہی ہے. تو وہ اس سے رجوع کریں, یعنی طلاق سے رجوع کریں, پھر اس کو یعنی بیوی کو روک رکھیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, یعنی حالت طہر میں آ جائے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر الفاظ یہ ہیں کہ پھر مینسس کی حالت میں آئے, ثم, پھر اس کے بعد پاکی کی حالت میں آئے, پھر اس کے بعد چاہیں تو ان کو روک لے اور چاہیں تو ان کو طلاق دے دیں چھونے سے پہلے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ, یہ عدہ کا ذکر وہاں ہے نا سورۃ طلاق میں, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةٍ, تو اس عدہ کے لفظ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا, اب بعض روایتوں میں تو یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ رجوع کریں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, اور پھر مینسس کی حالت ہو, پھر پاک ہو جائیں, پھر اس میں جو ہے وہ آپ تعلق قائم کیے بغیر کیا کریں, یعنی درمیان میں کافی ٹائم دے دیا. بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں یعنی اگلے طہر میں ہی آپ جو ہے وہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں. یہ تو بن رہا ہے نا اگلے سے اگلا طہر بن رہا ہے, ٹھیک. لیکن بعض روایات میں جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے وہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اگلے طہر کا ذکر ہے, تو اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا فقہا کا. آگے آ رہے ہیں ساری باتیں آ رہی ہیں. تو 2 روایات ہیں اس میں. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ طلاق کا سنت طریقہ کون سا ہے, یعنی اگر کوئی نیکسٹ طہر میں طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق سنت ہوگی یا بدعت ہوگی,
یعنی اس میں بھی اختلاف ہو گیا، یا اسے نیکسٹ سے نیکسٹ میں ہی طلاق دینی ہے، خوب دماغ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے، تب جا کے فیصلہ کرے نا، مطلب کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نیکسٹ جو ہے وہ طہر میں بھی طلاق دے دے تو یہ طلاق سنت ہوگی، یہ بدعت نہیں ہوگی۔ وہ یہی ہے نا کہ بعض روایات میں الفاظ ہیں، لیکن سر یہ روایات تو کنٹرڈکٹ تو کر رہی ہیں، جی ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ تو کر رہی ہیں، ہاں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ کے انہوں نے نقل کیے ہیں، یعنی ایک میں اضافہ ہے نا، ایک میں اضافہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں راوی جو ہے وہ کچھ بھول گیا، یہ امکان ہو سکتا ہے، مطلب امکان ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو، بعض اہل علم نے اس میں سے ایک کو ترجیح دے دی، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ اگر نیکسٹ طہر میں طلاق دے تو وہ طلاق سنت ہے، طلاق بدعت نہیں ہے، کیونکہ جو متن ہے اس میں اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کے متن میں کہ اللہ، ہاں نیکسٹ سے مراد فوراً بعد والا جو طہر ہے، پہلا طہر جو ہے اس میں اگر طلاق دے تو وہ طلاق سنت ہے۔ لیکن قاضی ابو یوسف اور امام محمد اس طرف گیا کہ نہیں، وہ طلاق سنت نہیں ہے، طلاق سنت یہ ہے کہ نیکسٹ سے نیکسٹ طہر میں دے۔ تو اس طرح سے فقہا میں یہ اختلاف ہو گیا۔ اب اصل میں اختلاف یہ ہوا، یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ طلاق سنت کیا ہے، طلاق بدعت کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو یہ تھی۔ اب یہ ہے کہ طلاق سنت یا طلاق بدعت، طلاق سنت تو واقع ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن طلاق بدعت واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس میں اختلاف ہے۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک بدعی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابن تیمیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی، اور وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو ہر بدعت ہے وہ کیا ہے، وہ دلالت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب آپ نے مان لیا کہ یہ بدعت ہے، یا تو آپ مانتے ہی نہ، جب آپ نے مان لیا کہ یہ بدعت ہے تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ تو اس نے شرعی طریقے سے طلاق نہیں دی، جب اس نے شرعی طریقے سے نکاح نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا۔ تو اگر شرعی طریقے سے طلاق نہیں دی تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ یا تو آپ کہیں نا کہ یہ طلاق سنی ہے، پھر تو چلے بحث کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے۔ جب آپ اس کو بدعت بھی مان رہے ہیں تو بدعت کا تو دین میں، جیسے ایک اور حدیث میں ہے نا کہ جو کوئی چیز لے کے آیا ہمارے دین میں تو وہ کیا ہے، وہ مردود ہے، فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا، ٹھیک ہے، جس نے ہمارے دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا۔ تو جب آپ نے مان لیا کہ یہ اضافہ ہے دین میں، یہ بدعت ہے، تو بدعت تو مردود ہے، تو ہم نے بھی اس کو رد کر دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، جیسے جمہور فقہا، ٹھیک ہے، اور ائمہ اربعہ بھی، وہ طلاق بدعی کو کہتے ہیں کہ وہ واقع ہو جاتی ہے۔ وہ آگے آ رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کو کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہیں کہ وہ رجوع کرے، مرہو فلیورا جہا، تو انہوں نے کہا رجوع تو ہوتا ہی طلاق سے ہے، تو طلاق ہوئی ہے تو اس لیے رجوع کا حکم دیا ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے ایک جو ہے وہ اس سے دلیل پکڑی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے طلاق نہ ہونے کے قائل ہیں تو انہوں نے ایک تو عمومی دلائل دی ہیں، جیسے یہ کہا کہ من کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جو اس معنی میں احادیث ہیں کہ جو جس پہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اس بات سے بھی دلیل پکڑی ہے، یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو رجوع کا تذکرہ ہے اس سے مراد لغوی رجوع ہے، اس سے مراد شرعی رجوع نہیں ہے۔ یعنی شرعی رجوع سے مراد یہ ہے کہ طلاق ہو گئی تو آپ رجوع کریں، لغوی رجوع سے مراد یہ ہے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، اپنے غلط کام سے آپ رجوع کریں، یعنی مینسز میں طلاق دینے والی بات، یہ آپ نے غلط کام کیا، اس بات سے آپ رجوع کریں۔
یعنی وہی بات وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدی کام ہو گیا ہے تو آپ اس سے رجوع کریں اور صحیح طرح سے طلاق دیں. یعنی انہوں نے اس معنی کو اس طرح سے لے لیا، رجوع کرنے کے معنی کو. اور احتمال تو اس کا بھی ہے، برابر طور پہ احتمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک غلط طریقے کو، ظاہری بات ہے یہی کہیں گے بھائی یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقے کے مطابق طلاق دو اور صحیح طریقہ یہ ہے. یعنی وہ وہی بحث آ گئی کہ یہ ایک طلاق شمار ہوئی کہ نہ ہوئی. جنہوں نے کہا کہ یہ رجوع کرو ان کے یہاں تو شمار ہو گئی، جنہوں نے اس کو شرعی رجوع کے معنی میں لیا جیسا کہ فقہائے ارباب، تو انہوں نے اس کو طلاق شمار کیا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مینسز میں بھی طلاق ہو گئی. جی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق شمار کر لیا، لیکن وہ تھی بدی طریقہ، اس لیے کہ آگے صحیح طریقہ بتا دیا. آگے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے نا کہ اب اس طرح سے کرو، ساری بدعت ہاں ظاہری بات ہے. اصولاً دیکھیں نا، بات اصولاً آپ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ اگر بدی طلاق کو اللہ کے رسول نے کنسیڈر کیا تو وہ ہر جگہ اس کو لاگو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ بھی کنسیڈر نہیں کیا اللہ کے رسول نے طلاق بدی کو، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کسی جگہ بھی اس کو لاگو نہیں کیا. بات تو اصولی ہوتی ہے نا. نہیں دیکھیں اصل بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ اللہ کے رسول نے تصحیح کیوں کی ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیوں بتایا پھر. یہاں تو صرف یہی کہتے ہیں نا طلاق ہو گئی ہے. جب آگے اتنی لمبی چوڑی تصحیح کی کہ بھائی اس طرح سے طلاق دینی ہے یا طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، تو جب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اس کے فوراً بعد، تو گویا کہ وہ تصحیح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں دین کو سامنے رکھیں گے تو دینی اعتبار سے اس کی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے ہم طلاق بدی کو شمار نہیں کرتے. جمہور کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے دین کی خلاف ورزی کی، اب آپ حکمت کی بات کر رہے ہیں نا، چونکہ اس نے دینی احکامات کو کھیل تماشا بنایا تو سزا کے طور پہ اس کے اوپر دین نے ہی طلاق کو نافذ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر اگر وہ بدعت ہے تو پھر وہ نافذ کیوں ہو گئی، تو وہ اس کی پیچھے یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ بطور سزا نافذ ہوئی ہے، کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے طلاق کا ایک طریقہ رکھا تھا، تو اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے کو بائی پاس کر کے طلاق دینے کی. اب اس نے اس کو بائی پاس کر کے طلاق دی، جیسے حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا نا کہ اللہ کی شریعت سے کھیل رہے ہیں. تو اب جب اس نے کھیل تماشا بنایا شریعت کو، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوگا. لیکن وہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اب شریعت نے ہی اس کھیل تماشے پہ اس کی طلاق کو بطور سزا نافذ کر دیا. یعنی جس چیز کو تم نے کھیل بنایا تھا ہم نے اسے تمہارے لیے حقیقت بنا دی، تاکہ اس رستے کو ہم بند کریں، یہ کھیل کے رستے کو. وہ اصل میں مطلب وہ کیسے بیان کر، وہ اصل میں اس کو سمجھتے کیسے، ہم صرف اس کو سمجھ رہے ہیں. وہ اصل میں مطلب اس کو کیسے سمجھتے ہیں، یعنی ان کا کیا پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے. میرا اپنا رجحان تو ابن تیمیہ کی طرف ہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جن کا موقف ہے نا، ذمہ داری ان کی اوپر ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں ہر سوال کو. میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ان کا موقف میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں ان کا موقف بیان کر دوں. باقی یہ ہے کہ ان کا کوئی مناظر ہوگا تو وہ آپ کو سارے سوالات کا جوابات دے گا. میرا موقف ہے ہی نہیں، میں اس کو کیوں جا کے اتنی محنت کروں اس کے لیے. ہاں وہ آگے آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. بحث آگے بڑھے گی نا، کلاس کے آخر تک اکثر و بیشتر سوالات حل ہو چکے ہوں گے. تو بیسیکلی تو وہ حضرت عمر کے زمانے میں جو فیصلہ ہوا ہے نا اس کو بنیاد بناتے ہیں نا. وہ فیصلہ بہت معروف ہے کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو ایک، اور وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. وہی اصل میں دونوں نے جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. اب یہ کتنی بڑی دلیل مل گئی ان لوگوں کو. صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ ایسی روایت ہے جس کو ساری مانتے ہیں، دوسرے بھی اس کو مانتے ہیں. کیوں کہ اسی کے اوپر ان کا بھی مسلک کھڑا ہے، ان کا بھی مسلک اس پہ کھڑا ہے، ان کا بھی.
سب سے قوی ترین دلیل دونوں کی یہی ہے۔ تو حضرت عمر کے آخر زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت عمر نے جمع کیا صاحب کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مطلب ڈھیل رکھی تھی نا طلاق میں، کہ ایک دفعہ دے دی پھر دوسری مرتبہ پھر، تو انہوں نے کیا کیا، اس ڈھیل سے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے جلدی کی، تو کیوں نہ ہم ان کے اوپر ان کی 3 طلاقیں جاری کر دیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو صحابہ نے کہا کہ جاری کر دیں، تو حضرت عمر نے جاری کر دیا، ٹھیک ہے، وہاں امزا کے لفظ ہیں۔ اب یہاں سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ ایک شمار ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر نے جو آخر زمانے میں فیصلہ کیا وہ ان کا قضا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ 3 طلاق جو ایک وقت میں دے رہا ہے، اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ 10 کوڑے بھی لگواتے تھے اس بنیاد پہ کہ جی شریعت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آثار کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کی کوئی سزا مقرر کرنی چاہیے، یہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہیں، ایک تماشا شروع ہو گیا۔ تو جب مشورہ ہوا تو اس مشورے میں یہ بات آئی کہ سب سے بہترین سزا یہی ہے اس کے لیے، یعنی اگر اس کام کو روکنا مقصود ہے سزا سے، کہ آپ اس سے جو ہے وہ رجوع کا حق چھین لیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، نص میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اب ہم 3 کو 3 ہی بنا دیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ 3 طلاق ایک ہی تھی، حضرت عمر نے صرف یہ بات کہی کہ اب یہ 3 طلاقیں انہوں نے دے دی ہیں جس نے ایک وقت میں، اس کے پاس رجوع کا حق ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہے، لیکن ہم اس سے حق کے رجوع چھین لیں، اس کے بارے میں مجھے مشورہ دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، سزا کے طور پہ اس سے رجوع کا حق چھینا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ان 3 طلاقوں کو کے بعد اس سے حق کے رجوع چھین لیا تھا، یعنی یہ وہ تشریح کرتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ۔ انہوں نے کہا نا ہم اس کو جاری کر دیں، جاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ 3 طلاق کے جو اثرات ہیں، وہ 3 طلاق کے اثرات کیا ہیں کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ اثرات ہم 1 طلاق کے اوپر اگر جاری کر دیں تو اس بارے میں مجھے مشورہ دو۔ تو وہ بیسیکلی انہوں نے اس کے اثرات کو جاری کیا، قضاءً جاری کیا، تو یہ ان کی قضا تھی، ان کا فیصلہ تھا۔ تو جی اس فیصلے کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا، لیکن وہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قضا ہے، یہ دین نہیں ہے، تو قضا سے اختلاف جائز ہے، قضا سے اختلاف جو ہے وہ جائز ہے، قضا صرف اس دور کے لیے ہوتی ہے۔ ایز اے اسٹیٹسمین انہوں نے ایک قانون بنا دیا جو رائج بھی ہو گیا، ان کی اسٹیٹ اگر ختم ہوئی تو وہ قانون بھی ختم ہو گیا۔ اصل بات یہ دیکھیں، اب جیسے آپ کی اسٹیٹ نے کوئی قانون بنایا، مثال کے طور پہ آپ نے اشارے پہ رکنا ہے ریڈ لائٹ پہ، ٹھیک ہے، قضاً ہم اس کے پابند ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگلی کوئی حکومت آتی ہے اور وہ کوئی اور قانون بنا دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی نہیں آپ نے گرین لائٹ کے اوپر رکنا ہے، تو قضاً آپ اس کے پابند ہوں گے۔ تو قضاً حکومتیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس کا پابند بنا سکتی ہیں، نہیں وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ عمومی طور پہ چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نظم کے امور میں آپ حکمران کی پابندی کریں، کیونکہ اس کے بغیر تو اجتماعیت قائم نہیں نہ ہو سکتی، ریاست کا سٹرکچر نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ تو وہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں یہ اصل میں نظم کا مسئلہ تھا، جیسے شوہر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں بیوی کو پابند بنا سکتا ہے، جیسے امیر بہت سارے معاملات میں مامور کو پابند بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نظم قائم رہے، ایک جماعت کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے جب مشورہ ہوا تو سامنے کوئی ایسی نص آ گئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ 3 طلاق والا معاملہ جو ہے وہ پہلے تھا کہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا،
کوئی ایسی نس آ گئی، اچھا وہ نس ہم تک نہیں پہنچی، مطلب وہ بھی اس کے اوپر ایک ازمپشن کے اوپر کھڑے ہیں کہ وہ ڈسکشن میں کوئی نس سامنے آئی ہوگی جو ناسخ تھی اس کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا وہ اب اس کو 3 ہی شمار کریں گے. یعنی انہوں نے بھی انکار نہیں کیا کہ 3 ایک شمار نہیں ہوتی رہی، انہوں نے اس بات کو مان کے اس کو منسوخ قرار دے دیا حضرت عمر کے اس فیصلے سے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرت عمر شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتے، یہ سب مانتے ہیں، حضرت عمر شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کریں. بھلے پورے صحابہ مل کے جو ہے وہ شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں کر سکتے، اسے تو دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ تعبیر یہ اختیار کرتے ہیں کہ انہیں کسی ناسخ نص کا علم ہو گیا، اس ڈسکشن میں کوئی ناسخ نص سامنے آ گئی تھی، اب وہ ناسخ نص کون سی تھی یہ آگے منتقل نہیں ہوئی. نہیں کنسنسس تو نہیں ہے، دونوں اب دیکھیں اب چلی آ رہی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر جو حکومتیں ہیں وہ طلاق کے مسائل میں ابن تیمیہ کے اوپر لیجسلیشن کر رہی ہیں، اکثر و بیشتر مصر میں، شام میں، عراق میں، سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹریز وغیرہ میں، ہمارے ہاں بھی طلاق کے اکثر مسائل میں وہ وہاں سے انہوں نے رہنمائی لی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرتی مسائل جو ہے نا، مطلب اپلیکیبل فتویٰ یہی تھا یا چلنے والا فتویٰ یہی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ نکاح کا حق بھی اس کو شریعت نے دیا ہوا ہے، لیکن آپ منع کر سکتے ہیں کہ فلاں سے نکاح نہ کرو، نظم کے مسئلے میں منع کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی بھی بات ہے، یہ حضرت عمر نے منع کیا تھا، حضرت عمر نے منع کیا تھا اور اس پہ بڑا مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان، یہ جو لوگ سرحدوں پہ لڑ رہے تھے نا، تو حضرت عمر نے منع کیا تھا یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح نہ کرو، نص نے اجازت دی ہوئی تھی، نص نے اجازت دی ہوئی تھی. حضرت عمر اس مصلحت کے تحت کہ آ کے جاسوسی کریں گی اور جو کام ہم کر رہے ہیں، مطلب ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے گا نا، وہ شکست ہو جائے گی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اس مقصد سے اس کو روک دیا. تو مقصد اگر سامنے ہو کوئی شرعی مقصد تو آپ نظم کے تحت کسی کو مطلقاً نہیں روک سکتے، لیکن ایک خاص حالت کے اعتبار سے آپ اس کو پابند بنا سکتے ہیں. تو سنن نسائی کی روایت ہے حضرت محبود بن لبید سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ غصے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں. تو بہرحال اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، اس کو اللہ کے رسول نے کتاب اللہ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا. تو اس لیے جو ہے وہ ابن تیمیہ وغیرہ اس طرف چلے گئے کہ کتاب اللہ سے کھیلنے کو آپ شرعی امر کیسے کنسیڈر کریں گے یا اس پہ شرعی اثرات کیسے مرتب کریں گے. لیکن وہ جمہور جو ہے نا وہ حضرت عمر کے فیصلے کی طرف نکل گئے کہ حضرت عمر نے جب یہ کام کر لیا تو ظاہری بات ہے کہ 3 طلاقوں کو شمار کر لیا. وہ تو یہ کہتے ہیں نا 3 کو 3 ہی شمار کیا کہ ان کو کسی ناسخ نص کا جو ہے وہ علم ہو گیا تھا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اس میں نہیں کوئی سیپریشن کا ذکر نہیں ہے، سیپریشن کا ذکر نہیں. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لیان ہوا ایک میاں بیوی میں، جس بات میں آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس کو روکوں تو میں اپنے اوپر ظلم کروں گا، تو اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور روایت انہوں نے بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی. اب یہ وہی حضرت عبداللہ بن عمر والی روایت جو مختلف طرق سے آئی ہے، تو اس میں بعض میں کچھ الفاظ ہیں تو ایک طرف والوں نے دلیل بنا لی ہے، بعد میں کچھ الفاظ ہیں تو دوسری طرف والوں نے جو ہے وہ دلیل بنا لی. تو اس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا اب وہ میرے لیے حلال ہے
کہ میں اس سے رجوع کر سکوں، مطلب یہ جو سارا معاملہ اگر ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے مصنف عبد الرزاق کی روایت بیان کی کہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میرے دادا نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ تمہیں 1000 طلاق۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، 3 ہو گئی ہیں، باقی جو تم نے اس کے علاوہ جو باتیں کہی ہیں نا، مطلب وہ جو آپ کہہ لیں کہ جی کتنی باقی رہ گئیں، 900، ہاں 997، تو یہ ظلم ہے، یہ عدوان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ تمہیں معاف کر دے، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ تو اب دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان احادیث کی سند کے اوپر جرح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات اگرچہ معنی میں تو واضح ہیں لیکن سندی اعتبار سے یہ قوی نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث رقانہ میں ہے کہ حضرت رقانہ نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیں، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ نیت کتنی کی تھی، تو انہوں نے کہا میں نے 1 کی نیت کی، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یعنی 1 ہو گئی۔ تو اب انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اگر وہ 3 کی نیت کرتے نا تو 3 ہو جاتی، اور عام طور پہ جو بندہ 3 مرتبہ بولتا ہے تو اس کی 3 کی نیت ہوتی ہے، تو وہ اس طرف نکل گیا ہے کہ نیت کا اعتبار ہے، 3 کی نیت کی تو 3 ہو گئی۔ مطلب لوگوں میں عام طور پہ وہ اویئرنیس تو ہوتی نہیں ہے نا، وہ 3 اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ہی دینی ہے اور 3 سی علیحدگی ہوتی ہے، وہ 3 کی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے حدیث رقانہ سے بھی استدلال کیا، مطلب وہ لوگ جو اس کو 3 شمار کرتے ہیں، جو ایک وقت میں 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے ہیں، تو انہوں نے حدیث رقانہ کو بھی استعمال کیا یا اپنے ہاں مطلب دلیل کے طور پہ، کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے 3 مرتبہ کہا ہے طلاق، تو تمہاری نیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے 1 ہی کی نیت کی تھی، اور اس پہ حلف بھی اٹھایا کہ میں نے 1 کی نیت کی تھی۔ وہ آگے آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ روایت ہے نا صحیح مسلم کی کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی جو ہے وہ شمار ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے کہا فلو امضیناہ علیہم، کاش کہ ہم اس کو ان پر جاری کر دیں، فامضاہ علیہم، تو حضرت عمر نے ان پہ جاری کر دیا۔ اچھا، بعض روایات میں آثار میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر نے آخر عمر میں افسوس کا اظہار کیا کہ کاش میں یہ فیصلہ نہ کرتا، یعنی حضرت عمر نے کچھ فیصلوں کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ملتا ہے۔ اس سے بھی ان کی دلیل جو ہے نا وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خود حضرت عمر آخر عمر میں جو ہے وہ یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، تو گویا انہوں نے قضاءً یہ کام کیا تھا، دیانتاً نہیں کیا تھا، یعنی اس کو دین سمجھ کے نہیں کیا تھا، اس کو ایک فیصلے کے طور پہ کیا تھا، یعنی ایک فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا آپ ایون کہ متع کے بارے میں، نکاح متع کے حضرت عبداللہ ابن عباس اختلاف کرتے رہے، اور صحیح روایات میں ہے، لوگوں نے انہیں کہا بھی حضرت عمر جب تک زندہ تھے تو بولتے کیوں نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا ڈر لگتا تھا۔ تو مختلف فیکٹرز ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ بہت کم مسائل ایسے ہیں کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صحابہ کا اجماع ہوا۔ تو اجماع کا حصول بہت مشکل بہت مشکل ہمارے، اس لیے تو امام احمد نے کہہ دیا نا کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، یعنی بات بات پہ یہ کہ جی اس مسئلے میں اجماع، اس مسئلے میں اجماع ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ تمام کا اتفاق ہو جائے، اور وہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بہت مشکل سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رقانہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس پہ بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے طلاق دی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک ہی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، تو آپ چاہیں تو رجوع کر لیں، تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو یہاں سے حدیث رقانہ میں ایک مطلب اس کے
طریق میں یہ الفاظ ہیں، تو انہوں نے دلیل بنا لی کہ یہ ایک ہی طلاق ہے، ابن تیمیہ وغیرہ کے مکتب فکر نے۔ لیکن حدیث رکانہ کے بعض دوسرے متون میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ نیت کتنے کی تھی، 3 کی تھی یا 1 کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جی 1 کی نیت کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ 1 کی نیت کی تھی تو اس لیے اس کو اللہ کے رسول نے 1 کنسیڈر کیا، اگر وہ 3 کی نیت کرتے تو اللہ کے رسول اس کو 3 کنسیڈر کرتے، ورنہ تو یہ سوال بے معنی تھا۔ تو وہ اس طرف نکل گیا کہ اگر نیت ہو تو وہ 3 واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، عمومی ہمیں ملتا نہیں ہے نصوص میں کہ عام طور پہ ایسا پوچھا کرتے تھے، وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک روایتی ملتی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، اس لیے اہل تشیع اس طرف چلے گئے نا کہ حضرت علی سے یہ موقف مروی ہے کہ انہوں نے 1 اس کو کنسیڈر کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، چونکہ خود ان سے روایت ہے صحیح مسلم کی، اور تابعین میں سے طاؤس اور حضرت عطا، اور اسی طرح اور لوگوں کے بھی نام ملتے ہیں، عبداللہ بن دینار وغیرہ۔ تو ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے 3 طلاق کو 1 ہی شمار کیا، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میجورٹی کا موقف یہی رہا ہے کہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہوتی ہیں، میجورٹی کا، جیسے ائمہ 4 کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ اچھا، ابن تیمیہ وغیرہ کی بحث کو کچھ لوگوں نے اور آگے بڑھایا، جیسے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا ایک وقت ہے، ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں اگر آپ وہ فرض ادا کریں گے تو وہ فرض ادا ہوگا۔ اگر آپ نے فجر کے فوراً بعد ظہر پڑھ لی تو ظہر ادا نہیں ہوگی۔ تو ابن تیمیہ وغیرہ کے موقف میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک وقت مقرر کر دیا، ہر طلاق کا ایک وقت مقرر کر دیا، نہ صرف طریقہ بلکہ وقت، کہ یہ اس کا وقت ہے، جیسے نماز کے اوقات ہیں۔ اب نماز جیسے اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، یعنی ظہر کی نماز جو ہے وہ ظہر سے پہلے نہیں ہوگی کہ کوئی اشراق کے وقت پڑھ لے، چاشت کے وقت پڑھ لے لیکن وہ ہوگی نہیں۔ اسی طرح سے طلاق جو ہے نا وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوگی، جو وقت اس کا شریعت نے مقرر کیا، یعنی پہلا طور، دوسری دینی ہے، دوسرا طور، تیسری دینی، تیسرا طور، تو پہلے طہر میں ہی 3 طلاق دے دے تو یہ وقت سے پہلے طلاق ہے۔ جیسے کوئی فجر کے وقت میں 3 نمازیں پڑھ لے، تو انہوں نے اس کو اس طرح سے بھی لیا۔ ہاں، دوسرے اس طرح سے فرق کرتے ہیں کہ وہ عبادت ہے، یہ معاملات ہیں۔ جی ابن تیمیہ کا، ابن تیمیہ بہرحال مسئلے میں وسعت ہے، تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ آپ جس طرف بھی چلے جائیں، آپ طلاق بدعی کو شمار کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں شمار کرتے، ویل اینڈ گڈ، مسئلے میں وسعت رکھیں، یہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کا ذہن اس طرف نکل گیا، کسی کا ذہن اس طرف نکل گیا، دیکھیں بہت سارے معاملات میں دونوں اجتہادات درست ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہ غزوہ خندق کا معاملہ دیکھا تھا، غزوہ خندق کے بارے میں جب وہ بنو قریظہ کا مسئلہ تھا نا، وہی نماز کی ابھی مسائل آئی، تو وہاں پہ بھی نماز کا مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم نے عصر کی نماز جو ہے نا بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کے پڑھنی ہے۔ اب بعض کو جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت رستے میں ہی ہو گیا، تو کچھ نے پڑھ لی اور کچھ نے وہاں جا کے مغرب کے بعد پڑھی یا عشاء کے بعد پڑھی، یعنی کچھ نے ظاہر نص کو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو بھلے ہم عشاء کے بعد وہاں پہنچے، ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ زندگی کے لیے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اصل بات پھر وہی ہے
کہ اگر یہ خطا بھی ہے نا یہ اجتہاد، اس پہ بھی اجر ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اب ان میں ایک تو لازماً زانیوں کی جماعت ہے، نہیں پھر اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں نا بچتی. یا تو ہم اس طرف نکلیں کہ ایک طرف سارے حرامی پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایک طرف تو وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. یعنی آپ کو دو چیزوں میں سے ایک بیانیہ اختیار کرنا ہے. یا تو آپ کو اس طرف جانا ہے کہ ایک حق ہے دوسرا باطل ہے، تو جو باطل ہے تو وہ سب پھر حرام ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کو یہ بیانیہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں ایک ثواب ہے ایک خطا ہے، جو ثواب پہ ہے اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، جو خطا پہ ہے اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ثواب اور خطا بھی نہیں ہے، یہاں ثواب ہی ثواب ہے، یہاں دونوں رائے درست ہیں. کیونکہ ہم نے تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں دونوں آراء کی نص میں سے گنجائش نکلتی ہے. یعنی دیکھیں نا کچھ چیزوں میں احتمال نہیں ہوتا، بہت صریح مطلب حکم آ جاتا ہے کتاب و سنت کا، وہاں آپ کہیں گے کہ جی بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ثواب ہے یہ خطا ہے، یہ غلطی پر ہے. لیکن کچھ جگہ پہ نص میں نا دونوں طرف سے لوگ نقطے نکال رہے ہیں. اب آپ خود کہتے ہیں یار، اگر آپ ان بائسڈ ہو کے سوچیں تو آپ کہتے ہیں یار نہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے. وہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں ثواب پر ہیں. جو جس کے مطابق عمل کر رہے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں تنگی نہیں ہے. خواہ مخواہ ہمیں اللہ کو اس بات پہ نہیں اکسانا چاہیے کہ یا اللہ تنگی پیدا کر. اب میرے پاس حنفی آتے ہیں نا تو مجھے پتہ چلا، میں کہتا ہوں یار حنفی آپ اس میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں، وہاں سے فتویٰ لے لیں. اہل حدیث کے ہاں جو ہے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ سے جب وہ یہ کہتے ہیں تو اب جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جب ذہن یہ ہو کہ یار دونوں ہی ثواب پر ہیں، تو پھر آپ اس کے مشتاق ہی نہیں ہوتے کہ یار مجھے آ کے جو ہے نا وہ آپ مجھ سے. ویسے تو آپ دیکھیں نا مسئلہ ہمارے پاس حق ہے، ادھر سے آ کے لیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں نہیں، کچھ چیزوں میں کچھ معاملات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ثواب پر ہیں، دونوں ثواب پر. کہیں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک طرف ثواب ہے ایک طرف خطا ہے. ہاں کہیں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. تو وہ ہے اس کی وضاحت کہ نص میں اس کی کتنی وضاحت آ گئی. جیسے اب ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ایک آدھی روایتی ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ایک آدھی روایت کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ روایت کے مختلف متون آئے ہوتے ہیں، تو کوئی اس کے ایک اضافے کو لے رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے دوسرے اضافے کو لے رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی روایت کو وہ بھی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. شاید اسی میں خیر ہے کہ یہ اس قسم کے اختلاف جو ہے نا، اگر وہ ایک طرف والا موقف غالب ہو جاتا تو دیکھیں بہت سارے کیسز میں مطلب کوئی گنجائش ہونا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یار گنجائش نکلے. بہت سارے مسائل میں 15-20 سال سے شادی چل رہی ہے، بچے ہو گئے ہیں، اب وہ بندے سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے نا کوئی گنجائش نکلنی چاہیے، تو وہ دوسرے فتوے میں گنجائش ہے. اچھا اگر سب کے لیے ایسی گنجائشیں نکل جاتی تو یہ کھیل تماشا بن جاتا، ٹھیک ہے. تو دونوں طرف کے فتاوی سے شاید کوئی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر کوئی خیر پیدا ہو رہا ہے مجموعی اعتبار سے، ان کے موجود ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ جی رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا یہ دونوں بھی ثابت ہیں، نہیں ایسا نہیں، مجھے نہیں لگتا کم از کم رفع الیدین کرنا ثابت ہے. دوسرے کو آپ خطا پہ کہیں گے کیونکہ وہ اتنا صریح مسئلہ ہے. عشرہ مبشرہ صحابی سے 250 کے قریب روایات آ گئی ہیں. خطا تو ایک دفعہ ہو گئی، ہاں میں نے پڑھا نہیں سمجھ آیا. اب سارے جب مل گئے اور اس کے بعد بھی کہا نہیں پھر بھی یہی طریقہ ٹھیک ہے، تو یہ خطا سے کوئی بڑھ کے کام نہیں. اس لیے ان میں سے جو معتدل ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے. وہ مطلب اس کی مخالفت ترک کر دیتے ہیں، مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ خود بھی رفع الیدین کرتے رہتے ہیں.
انفرادی نمازوں میں یا یہ معتدل اس طرف نکل گئے ہیں، لیکن موقف سے نہیں پیچھے ہٹے۔ موقف سے بہرحال پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ دیکھیں اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ ماننے کی ریزن ان کے پاس یہی ہوتی ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو جو مطمئن کیا ہوا ہے وہ غلط مطمئن کیا ہوا ہے کہ ہمارا علم کم ہے، اور جو ہمارے امام صاحب تھے، ہاں حالانکہ امام صاحب کا جو مطلب طرز عمل تھا وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ وہ اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ اس وقت تک احادیث اس طرح سے مدون ہو کے سامنے نہیں آئی تھی۔ بخاری، مسلم وغیرہ سب بعد میں لکھی گئی نا، اب تو ہمارے عامی آدمی کے سامنے سیاہ ستہ کیا ساری کتابیں ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں، تو حدیثوں کی کمپائلیشن اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ ایون کہ اب آپ دیکھیں نا، امام بخاری نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، امام مسلم نے ان سے علیحدہ بیان کی ہیں، سنن ترمذی نے ان سے علیحدہ بیان کی ہیں، گویا کہ ایک امام جس نے ساری زندگی حدیث میں لگا دی، اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں جو ہے وہ دوسرے بیان کر رہے تھے۔ تو فقہاء کے بارے میں ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ساری حدیثیں ان کے پاس پہنچ گئی تھیں؟ ایسا نہیں تھا۔ احادیث کا علم ان تک پہنچا، اچھا وہ بھی دوسری طرف زیادتی کرتے ہیں کہ انہیں 17 حدیثوں کا علم تھا، نہیں یہ غلط ہے، یہ مطلب یہ نہیں کرنا۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث جو ہے نا، اللہ کے رسول کے صحابہ پھیل گئے۔ مکثرین جو صحابہ تھے وہ مدینہ میں تھے، جو مکثرین کہتے ہیں جو زیادہ روایتیں کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی جن کی روایتیں ہزاروں میں ہوتی ہیں نا، ان کو مکثرین کہتے ہیں۔ جو فقہاء صحابہ تھے وہ ادھر آئے ہیں کوفہ میں، جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ، اچھا ان کی روایات کم ہیں، مطلب 200-400 روایات اس طرح سے۔ تو فقہاء صحابہ سے آگے جو ہے نا، یہ اہل الرائے نے بہت استفادہ کیا، مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ تو اب یہاں روایت کا علم کم پہنچا ہے کوفہ میں، اس لیے جب یہ جنگ و جدال شروع ہوا نا، ان کا فکری جنگ و جدال، ایک طرف امام مالک اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ تھے، یہ دونوں معاصر تھے۔ امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئی ہے، امام مالک 96 میں پیدا ہوئی ہے، ہم اثر ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 میں ہوئی، لیکن امام مالک کو اللہ نے لمبی عمر دی، وہ تقریباً 179 تک زندہ رہے۔ تو یہاں سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں سے حدیث نکلتی ہے، یعنی اہل مدینہ، یہ اتنی سی ہوتی ہے، اور کوفہ میں پہنچ کے اتنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اس دور کی باتیں ہیں، اس دور کی باتیں ہیں۔ وہ چونکہ مدینہ جو ہے وہ حدیث کے علم کا مرکز تھا، وہاں پہ جو فقہیں پروان چڑھی ہیں، امام مالک، پھر اس کے بعد شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، تو یہ لوگ حدیث کے متخصصین تھے۔ مطلب امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی، امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، اب یہ حدیث کی بنیادی سورسز میں یہ شمار ہوتی ہیں۔ مسند احمد حدیث کا انسائکلوپیڈیا۔ تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ ان کا حدیث میں تخصص تھا، اسپیشلائزیشن تھی۔ باقی یہ ہے کہ فقہ بھی ان کو آتی تھی۔ یہ جو تھے ان کو فقہ میں اسپیشلائزیشن تھی ان کی اصل میں، کیونکہ یہ فقہاء صحابہ کے کیا تھے، شاگردوں میں سے تھے، وہ جو ہے وہ روایت کرنے والے محدثین صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اس لیے ان کے طرز عمل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ فتویٰ دیکھنے سے پہلے کیا کہتے تھے، یار ہم کوئی نہ اثر دیکھیں گے، کوئی حدیث ڈھونڈیں گے، مطلب ان کا منہج یہی تھا۔ ان کا منہج تھا استدلال اور استنباط، جو موجود ہے نا اسی سے مسئلہ نکال کے دکھا دو۔ اچھا ان میں اس لیے فقاہت زیادہ ہے، گہرائی زیادہ ہے، تو یہ فقہ میں اسپیشلائزڈ ہیں۔ مطلب یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فقہ میں جس مقام پہ ہے نا، اس مقام پہ وہ لوگ نہیں ہیں تفقہ میں، لیکن حدیث میں وہ جس مقام پہ ہیں یہ نہیں ہے۔ اس بات کو ماننا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہاں تو ہوا یہی ہے، چونکہ کوفہ جو ہے وہ حدیث کا مرکز نہیں بنا، اور جو احادیث ان تک پہنچی اس کے مطابق انہوں نے استدلال اور استنباط کر کے ایک فقہ مرتب کر دی، جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ ان کا جواب دیتے، یعنی فقہ مرتب کرتے، کیونکہ لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، سلطنت اسلامیہ وسیع ہو رہی تھی، نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ احادیث کی تحقیق پہ لگ جاتے، یہ پوری زندگی کا کام تھا، ایک بندے نے تو کیا نہیں، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، پھر احادیث مدون ہوئی اور ان کی چھان پٹک ہوئی۔ وہ اس میں لگ جاتے تو وہ فقہ کا کام نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے لیے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے تفقہ اور فقہ کے میدان کو اختیار کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس احادیث پہنچ چکی ہیں ان میں سے جو احادیث، اچھا اس وقت کوئی کرائٹیریا بھی معروف نہیں تھا، کون سی لینی ہے کون سی نہیں لینی، تو انہوں نے جو کرائٹیریا ایک عمومی بنایا، یعنی اس دور کے اعتبار سے
انہوں نے اس کو مستقل کرائٹیریا مان لیا. انہوں نے کہا کہ جی جو حدیث اب جو رائج ہو رہی ہیں تحقیق تو ہوئی کوئی نہیں, ہم تحقیق کرنے بیٹھیں تو ہماری تو زندگیاں ختم ہو جائیں, تو جو قرآن کے عموم کے مطابق ہے وہ قبول کر لو, جو اس کے عام اور ظاہر کے خلاف جاری ہے اس کو آپ سائڈ پہ رکھ. تو یہ عمومی کرائٹیریا تھا ان کا, جو عمومی بلوہ کے مطابق ہے اس کو قبول کر لو, جو نہیں ہے ٹھیک ہے, جو حدیث مشہور ہے اس کو قبول کر لو, جو نہیں ہے. تو اس طرح سے انہوں نے ایک عمومی کرائٹیریا عبوری دور کے لیے بنایا احادیث کو قبول کرنے کا, کیونکہ حدیث کی چھان پٹک کا نہیں ہوا تھا. تو اس کے مطابق انہوں نے ایک فقہ مرتب کر دی. تو وہ اس زمانے میں یہی کام اسی طرح سے ہو سکتا تھا جس طرح سے انہوں نے کیا. لیکن بعد میں آنے والوں نے جب جو 3-4 صدیوں بعد آئے, جب حدیث کی تحقیق کا کام ہو چکا, اس کے ذخائر مدون ہو چکے, سب کچھ آپ کے سامنے آ چکا, اب اس میں جو ہے نا بہت سارے مقامات پہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ جس طرح سے تعویل کی جاتی ہے وہ غلط ہے. اس لیے پھر انہی لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے نعرہ لگایا, جیسے شاہ اللہ دہلوی ہو گئے یا مولانا عبدالحی لکھنوی ہو گئے یہاں پہ برصغیر میں, احناف کے چوٹی کے علماء میں سے, یا اس طرح. اور انہوں نے یہی کہا کہ بھائی کتاب و سنت کے اوپر ائمہ کے اقوال پیش کرو, ائمہ کے اقوال پہ کتاب و سنت پیش نہ کرو. تو اب کام یہ شروع ہونے لگا کہ کتاب و سنت کو ائمہ کے اقوال پہ پیش کیے جانے لگا. تو یہ ایٹیچیوڈ غلط تھا. امام ابو حنیفہ نے جو کیا, جو ان کے شاگردوں نے کیا, وہ بالکل ٹھیک تھا ان کے حالات کے اعتبار سے. لیکن بعد میں جب حالات چینج ہو گئے, ٹھیک ہے, احادیث کا علم مدون ہو گیا, تو پھر اب اس کے مطابق اس فقہ کو ریوائز کرنے کی ضرورت تھی, اس فقہ کو ریوائز کرنے کی ضرورت تھی, جو نہیں کیا گیا. یہ اصل میں غلطی ہوئی ہے متاخرین سے, بعد والوں سے. لیکن ہمارے ہاں اس غلطی کو متقدمین کے ساتھ بھی چڑ بنا لی گئی. یعنی اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ کے اوپر تنقید شروع کر دی, یا امام محمد پہ تنقید شروع کر دی. نہیں, ان کے اوپر اس طرح سے تنقید جو ہے نا وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. ہاں, بعد والوں پہ تنقید جائز بنتی ہے کہ جنہوں نے یہ جمود طاری کر دیا. آپ کی اپنی فقہ تھی, آپ اس کے ساتھ نسبت رکھتے. ابن تیمیہ نے مطلب حنبلی نسبت رکھی ہے, لیکن اصلاح کی پوزیشن لی ہے. فقہ حنبلی میں کوئی مسائل ایسے تھے تو انہوں نے اصلاح کی پوزیشن لی ہے. تو اگر قاضی ابو یوسف اور امام محمد اپنے استاد سے اختلاف کر سکتے ہیں 2/3 میں, اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں, تو بعد میں آنے والے خواہ مخواہ مطلب اب تو ہم اس قابل نہیں ہیں. اور حالانکہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس سے بڑا کام ہوتا ہے جس سے وہ عاجزی کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں, عاجزی کا اظہار کر کر کے. اسے کہتے ہیں نا یہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی ہم تو اصحاب ترجیح میں سے ہیں. اچھا, اصحاب ترجیح کیا کرتے ہیں؟ نیا فتویٰ نہیں دیتے. لیکن وہ امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف میں اختلاف ہو گیا, یا امام ابو حنیفہ امام محمد میں اختلاف ہو گیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کس کا قول راجح ہے. اچھا, یہ راجح قرار دینے کے لیے آپ کو جو علم چاہیے, آپ تو دونوں کے اوپر حکم بن رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب کام آخر میں یہی ہوا ہے نا. فقہ حنفی میں بعد میں آنے والوں نے کام یہی کیا ہے, ترجیح کا کام ہی کیا ہے کہ مفتہ بھی قول ہی ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ مفتہ بھی قول بتانے کے لیے کہ یہ پریفرڈ ہے, امام ابو حنیفہ کی رائے راجح ہے یا قاضی ابو یوسف کی رائے راجح ہے, اس کے لیے تمہیں ان دونوں سے زیادہ علم چاہیے. اس بات کو سمجھو. تو جب تم ترجیح دے رہے ہوتے ہو تو اس وقت جتنے بڑے علم کا تم کلیم کر رہے ہو, اپنے اس سے زبان سے نہیں, اپنے حال سے, اس سے بہت کم علم چاہیے کہ تم اصلاح کی پوزیشن لے لو اور یہ کہہ دو کہ اس معاملے میں ان کے سامنے حدیث نہیں آئی تھی. ہم یہ نہیں کہتے حدیث کی مخالفت ہوئی, ان کے سامنے حدیث نہیں آئی, اب چونکہ آ گئی ہے تو اب مفتہ بھی قول جو ہے وہ فقہ حنفی میں یہ ہے, یہ کر لینا چاہیے. اور اس پہ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے خیر ایک خاص اس میں ایک, چلیں اتنا بھی کہہ دینا بڑی بات تھی اس دور میں. انہوں نے کہا فقہ حنفی میں جن مسائل میں اختلاف ہے, یعنی فقہی آراء میں اختلاف ہوتا ہے نا, وہ تو چلا آ رہا ہے کہ جی ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, قاضی ابو یوسف کیا کہتے ہیں, امام محمد یہ کہتے ہیں. وہ 2/3 سے زائد مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں فقہ حنفی میں خود اتنی وسعت ہے تو ہمیں وہ قول لینا چاہیے جو ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہو, یعنی مفتہ بھی قول اس کو بنا دیں جو ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہو. اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم ہم جمہور کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گے. علیحدہ سے ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے اپنی کوئی دکان کھول رکھی ہے اصحاب الرائے کے نام سے. تو وہ تینوں بھی ایسے ہیں کہ جن کے ہاں وہ چونکہ وہ عام طور پہ اتفاق کر جاتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ وہ منہج ایک ہے یا استاد شاگرد ہیں,
تو وہاں حدیث کا علم بھی زیادہ ہے، تو عام طور پہ حدیث کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے مطابق چلے جانا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی تجویز تھی، یعنی اس سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم فقہ حنفی سے بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہم نے فقہ حنفی میں سے ہی ایک قول اختیار کیا، اور اختیار تو ایک ہی کرنا ہے نا، آپ 4 قولوں کے اوپر تو عمل نہیں ہو سکتا، اختیار تو ہم نے ایک ہی کرنا ہے، تو وہ ہم کیوں نہ وہ اختیار کر لیں کہ جس سے ہمیں ائمہ ثلاثہ کی جو ہے وہ موافقت حاصل ہو جائے۔ یہ شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے تجویز پیش کی تھی، لیکن اس پہ آگے پھر کام نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہ بہرحال بہت سارے مسائل، اب جیسے دیکھیں ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ ولی کی شرط لگاتے ہیں نکاح میں، ٹھیک ہے، احناف کے یہاں اس طرح سے نہیں ہے، مطلق شرط نہیں لگاتے، لیکن احناف میں آپ کو قول مل جاتا ہے، ہاں، امام ابو حنیفہ کا بھی قول مل جاتا ہے، اور اسی طرح سے قاضی ابو یوسف کا بھی قول مل جاتا ہے، امام محمد کا بھی قول مل جاتا ہے ولی کی شرط لگانے کا، یعنی 7 قول ہے ان کے ہاں۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ خود ایک امام، اصل میں ایک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپس کا اختلاف ہے، مثال کے طور پہ 3 کا آپس کا اختلاف ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی اختلاف ہے کہ پہلا قول یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں قاضی ابو یوسف کی 3 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں ہوتا، تیسرا یہ ہے کہ کف میں ہو تو ہو جاتا ہے، غیر کف میں ہو تو نہیں۔ اب 3 قول آ گئے صرف قاضی ابو یوسف سے، اب اس میں آپ نے ترجیح دینی ہے نا، تو آپ اس کی طرف چلے جائیں، خود ایک امام کے 3 قولوں میں آپ نے ترجیح دینی ہے، اپنی ایک امام کے۔ تو انہوں نے اگر ایک وقت میں یہ قول کہا تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کوئی ان کی نظر میں دلیل ہوگی نا، تو تبھی تو انہوں نے ایک وقت میں یہ موقف اختیار کیا، اس کی کوئی بنیاد تو ہے نا، تو خود آپ کی فقہ حنفی میں اس کی بنیاد موجود ہے کہ وہ بے بنیاد بات نہیں ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ تھا کہ آخری قول کون سا ہے، تو وہ آخری قول آ کے جس نے متعین کیا، آپ اصل میں اس کے پابند ہو گئے، آپ اصل میں اس کی فقہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آخری قول آ کے جیسے ابن عابدین شامی نے کہہ دیا، اب وہ ظاہری بات ہے وہ آئے ہیں آپ کے 1100 سال بعد، آپ کے تو وہ معاصر بنتے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں آپ وہی کام کر دیں، آپ یہ کہہ دیں قاضی ابو یوسف کا آخری قول، تحقیق ہی کرنی ہے نا۔ اچھا عجیب، اب آپ کو بتاؤں پورا میکانزم کیا ہے۔ قاضی ابو یوسف سے یہ 3 قول ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا، کف میں ہو جاتا ہے، غیر کف میں نہیں ہوتا۔ بعد میں آئے اصحاب ترجیح، جنہوں نے کہا کہ جی اصل قول کون سا تھا، امام سرخسی نے کہا کہ قاضی ابو یوسف کا آخری قول یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام سرخسی نے، بڑے ائمہ میں سے احناف کے۔ اچھا، امام سرخسی سے زیادہ سینئر ہیں ایک فقیہ حنفی، امام طحاوی، اور وہ محدث بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ قاضی ابو یوسف کا آخری قول یہ تھا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دونوں اصحاب ترجیح میں ہیں، دونوں کی رائے کنٹرڈکٹ کر لی۔ اب ان میں سے کس کی رائے جو ہے وہ راجح ہے، کس کی تحقیق راجح ہے، یہ ایک تیسرا بندہ آ کے فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابن عابدین شامی نے مثال کے طور پہ لکھ دیا کہ سرخسی نے صحیح سمجھا ہے، صحیح تحقیق کی ہے۔ او بھائی، یہ کام آپ کا اپنا مفتی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بات کہ سرخسی میں اور طحاوی میں کس کی بات، کم از کم اس تحقیق کے لیول پہ تو آؤ۔ تو یہ جو تقلیدی جمود ہے جس کی وجہ سے آپ سے 100 سال پہلے بھی جو گزرا ہے نا، آپ اس کے مقابلے میں بھی اپنا دماغ بند کر لیں، یعنی وہ نہیں جو 1200 سال پہلے گزرا ہے، اس کے مقابلے جو یہاں پہ نہیں۔ اب ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اب احناف میں ایسا دماغ پیدا ہونا، یار اب شامی سے نکلو، فتاوی شامیہ کو ہی تم نے کل فقہ بنا لیا۔ اصل میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے فتاوی شامیہ والوں نے، ابن عابدین شامی نے، لیکن اس سے اوپر اٹھتے ہی نہیں ہیں، اپنی فقہ میں بھی اس سے پیچھے نہیں جاتے۔ بنیادی مصادر میں جن سے فتاوی شامیہ تیار ہوا ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے ترجیح قائم کی ہے نا، بھائی اس سے پیچھے اپنے فقہی مصادر میں چلے جاؤ، بدائع الصنائع میں چلے جاؤ، اس سے پیچھے چلے جاؤ آپ،
چرخسی کے پاس چلے جاؤ، آپ طحاوی کے پاس چلے جاؤ، اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ، جو تمہارے ہاں امام محمد کی 6 کتابیں ہیں، اصول 6 ہیں، ان کے اوپر چلے جاؤ، براہ راست مطالعہ کرو آپ. تو یہ کام نہیں ہو رہا کہ اپنی فقہ میں بھی آپ جو ہے نا وہ کوئی بنیادی مصادر پہ جا کے آپ فتویٰ دیں. فقہ کے بنیادی مصادر کو سامنے رکھ کے. آپ نے کہا کہ بس ایک فقہی روایت ہے، بس چلتے چلتے آپ شامیہ تک پہنچ گئے ہیں. اب فتاوی شامی کی اصل میں تقلید ہو رہی ہے. فتاوی شامی تو اصل میں بیسیکلی کیا ہے، وہ تو فقہا کی ترجیحات میں سے بھی انہوں نے ایک رائے کو ترجیح دے دی. لمبا ذخیرہ پڑا ہو کہ جس میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے آپ کے اپنی فقہی ذخیرے میں کہ آپ جو ہے نا وہ مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل کو. ہاں اپنی رائے میں، یا آپ حدیث کی موافقت اختیار کر سکتے ہیں، حدیث کے ظاہر کی موافقت اپنی فقہ سے نکلے بغیر. اگر آپ صرف اپنی فقہ کے بنیادی مصادر سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، یا اپنے جو پرانے فقہا تھے جن میں حدیث کا غلبہ تھا جیسے طحاوی وغیرہ، یہ ان سے بہرحال فتویٰ اس لیے کہ اصل میں ان کا یہ ڈسپلن نہیں تھا. افتاء کے لیے ضروری ہے کہ پختگی ہو دینی علوم میں، علوم و فنون میں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.